أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ اللہ کا احسان ہے. میری ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلایا اور آخرت کے نظام کو چلایا اور اپنے بندوں اور بندیوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ میرے بندے اور بندیاں دنیا میں جا کر مجھے پہچانیں، میرا تعارف ہو، میرا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے دنیا میں رہ کر مجھے یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے دنیا کے نظام کو چلایا اور آخرت کے نظام کو چلایا، اور موت اور حیات کو پیدا فرما کر اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اصل میری ماں بہنیں، کامیابی اصل دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو آدمی آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ قرآن کہتا ہے جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة فقد فاز، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. اصل کامیابی یہی ہے. آج دنیا کے اندر ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں. کسی آدمی کے پاس ایک مکان ہو، دوسرا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. ایک آدمی کے پاس چھوٹی سواری تھی، اب بڑی سواری آ گئی، 2 ویلر تھی، 4 ویلر آ گئی. سادے کپڑے تھے، اچھے کپڑے میں آ گئے. پہلے تھوڑی تکلیف تھی، اب آرام مل گیا. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. دنیا کی ترقی کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور مسئلہ آخرت کا ہے. بہت ساری گھاٹیاں آنے والی ہے.
ہم جنت سے آئے، جنت میں جائیں گے، اس سے پہلے دنیا کی گھاٹی، موت کی گھاٹی، قبر کی گھاٹی، حشر کی گھاٹی، حساب و کتاب کی گھاٹی، پل صراط کی گھاٹی، جنت جہنم، یہ ساری بہت ساری گھاٹیاں آنے والی ہے۔ ان سب گھاٹیوں سے پار ہو کر ہمیں جنت میں پہنچنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی۔ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے اعتبار سے گولڈن چانس ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، آج دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت نہیں مل سکتا۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز میری ماں بہنیں وقت ہے۔ وقت جو وقت چلا جاتا ہے کبھی زندگی میں واپس نہیں آتا۔ جس مرحوم حبیب بھائی کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو وقت ان کا گزر گیا زندگی میں کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ جوانی، بڑھاپا، بچپن، یہ سب چلا گیا، دیکھتے دیکھتے زندگی پوری ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے بچے تھے ہم، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، ادھیڑی عمر کو پہنچ گئے۔ ایک وقت آئے گا بڑھاپا آ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ قبر میری ماں بہنیں صندوق ہے، صندوق اعمال کا صندوق ہے۔ جیسے ہم دنیا میں اعمال کریں گے وہاں جمع ہوں گے، اور یہی زندگی اللہ نے دی ہے آخرت کو بنانے کے لیے۔ اگر ہم نے یہاں رہ کر آخرت کو بنا لیا تو وہاں جانے کے بعد اتنی خوشی ہوگی کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اگر ایسے ہی زندگی گزار دی، غفلت کے ساتھ زندگی گزار دی، اتنا غم ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کہ اس افسوس کا اور غم کا کوئی کنارہ نہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ وقت قیمتی ہے۔ کسی کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو، بہت سارے مکانات ہو، اچھے سے اچھے لباس ہو، اچانک چلے جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو واپس لے گا، یعنی اس سے بھی اچھا اللہ مکان دے سکتا ہے۔ ایک مکان تھا، گر گیا، اللہ نے دوبارہ مقدر میں رکھی دوسرا مکان بھی اس سے بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ کپڑے سے اچھے تھے، پرانے ہو گئے، اس سے بھی اچھے لا سکتے ہیں۔ پیسے تھے، جاہو جلالی تھی، لیکن ختم ہو گیا معاملہ، لیکن کبھی بھی مقدر ہو تو آ سکتا ہے۔ لیکن میری ماں بہنیں، جو ہمارا وقت گزر گیا، سنیچر کا دن جو ابھی 10:30 پونے 11 کا وقت ہے، وہ گزر گیا، زندگی میں وہ وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ اتنا قیمتی ہمارے پاس ابھی، ہم وقت کو ضائع نہ کریں، پورے دین کی ترتیب بنائیں۔ ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام کو ہم اپنا حساب کریں، حساب ہونے سے پہلے ہمارا محاسبہ کر لیں، ہم اپنا حساب کریں۔ میں صبح سے لے کر رات ہو گئی، صبح سے لے کر رات تک میں نے کتنے اچھے اعمال کیے، صبح کہاں گزاری، صبح میرا وقت کیسے گزرا، دوپہر میں میرا وقت کیسے گزرا، شام کو میرا وقت کیسے گزرا۔ اگر اللہ کی یاد میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور غفلت میں گزر گیا تو ہم توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میرا آج کا دن، پورا دن غفلت سے گزر گیا۔ حالانکہ ہماری زندگی کی، ہمارے وقت کی، ہمارے اوقات کی، ہمارے دین کی ہمیں ترتیب کرنی چاہیے کہ صبح مجھے اٹھنا ہے تہجد میں، اگر اللہ نے توفیق دی تو، ورنہ کم سے کم فجر کی نماز میری ہو، فجر کے بعد میری تسبیحات کی پابندی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ یہ میری ماں بہن نے پورا محلہ دیکھو، 125 گھر کا محلہ ہے، 125 گھر، 125 200 اور 250 گھر ہوں گے۔ آپ ایک ایک گھر میں جا کر دیکھیں، ایک ایک گھر میں کوئی مرد یا عورت، کوئی جوان لڑکا یا لڑکی
روزانہ قرآن کھول کر 4 رکوع یا 5 رکوع پڑھتے ہوں گے؟ ہم حساب لگائے، ایک ایک گھر کی تلاشی لے، اور کتنے بالغ مرد اور کتنے بالغ عورتیں اور کتنی بچیاں بالغ، ان کو پوچھو کہ آپ قرآن کھول کر روزانہ 4 رکوع 5 رکوع کم سے کم پڑھتے ہیں؟ 20%، ارے 80% ایسے ہوں گے، 70% ایسے ہوں گے جو قرآن کو کبھی کھولتے ہیں رمضان کے علاوہ، اور 20% ایسے ہیں، 20% جو صرف یاسین پر قناعت کر لیتے، یاسین شریف پڑھ کر ختم۔ 10 یا 5% ایسے ہوں گے جو روزانہ قرآن پڑھتے ہوں گے 4-5 رکوع۔ حالانکہ قرآن شریف کے بارے میں حدیث پاک میں، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سال میں 2 مرتبہ جو آدمی قرآن پاک کو پورا نہ کرے، ختم نہ کرے، وہ قرآن کے حق کو برباد کرتا ہے، قرآن کے حق کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو پورا کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن یہی قرآن مقدس ہماری طرف سے اللہ کے سامنے حجت کرے گا، دلیل کرے گا، اللہ اس نے میرے حق کو برباد کر دیا تو اس کو برباد کر۔ مسلم شریف کی روایت۔ میری ماں بہنیں، ہمارا معاملہ دیکھیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ جس اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، تندرست بنایا، صحیح سالم بنایا، عقل سلیم دی، اللہ چاہتا تو کسی دماغ کا اسکرو ڈھیلا کر سکتا تھا، ہم اپنے کپڑے پہننے کے ہم قابل نہ ہوتے، اچھی بری میں امتیاز نہ کر سکتے، فرق نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے عقل سلیم دی اور بہترین تندرست ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک سب وغیرہ اعضاء درست بنائے، پھر بھی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہماری طرف سے غفلت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اتنی اپنے بندوں کی اور بندیوں کی قدر کرتا ہے۔ میری ماں بہن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم کرنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر نظر کریں گے، ایک اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کہنے والی ہوگی تو اللہ اس کے ذریعے 40 سال تک قیامت کو نہیں لائے گا، اور یہ کہے گا کہ میرا ایک بندہ یا بندی میرا نام لینے والا دنیا میں ہے۔ کتنی قدر ہے، کتنی عظمت ہے اللہ کو ہماری، ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر نہیں، اگر ہوتی تو ایک حکم ہم سے نہ چھوٹتا۔ جب ایک بھی اللہ کہنے والا دنیا میں نہ رہے گا، اللہ قیامت کو برپا کر دے گا۔ اللہ کہے گا اب اس دنیا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، پوری دنیا کافروں سے بھر جائے گی، ان بدتر اور کافر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ میری ماں بہنیں، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، جیسے چاہے زندگی کو نہیں گزار سکتے۔ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک کلمے کے دائرے میں رہ کے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو لگایا، اللہ نے جس زمین کے ٹکڑے پر ہم چل رہے ہیں اس کو اللہ نے گواہ بنایا، ہمارے ہاتھ پاؤں کو اللہ نے گواہ بنایا، ہمارے دائیں بائیں خبے پر فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہے، ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں لکھتے ہیں۔ صرف دل کے ارادہ، دل میں ایک ارادہ ہوا، کسی کا برا سوچا صرف، تب بھی فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ ہوا فوراً فرشتہ لکھ لیتا ہے، گناہ کا ارادہ ہوا فوراً فرشتہ نہیں لکھتا، جب تک کہ گناہ نہ کرو تب تک نہیں لکھا جاتا۔ اور نیکی کے بارے میں صرف ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور نیکی کرنے پر اللہ ایک کے بدلے 10 لکھتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو 10 نیکی ادا کریں گے۔
میری ماں بہنیں، اللہ کی جتنی قدر ہمارے دلوں میں ہے جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بندیوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، دیکھو کتنی اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو کتنا ٹھکرایا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کا یہ قانون رہا، یہ دستور رہا کہ اللہ کسی گناہ پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، بلکہ کچھ وقت کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل کا زمانہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے یا بندیاں شاید صحیح راستے پر آ جائے اور مجھ سے صلح کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں ان کی زندگی کے رخ کو بدل دوں۔ اللہ توفیق دے دے گا صحیح راہ پر چلنے کی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بدلے گا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنے دلوں میں فکر پیدا کریں اور اپنے دلوں پر ایک بات کو جمائیں اور لے کہ مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک حدیث سنی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان دین کر دیا۔ صرف یہ کہا ہمارے آقا نے کہ عورت اگر اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد 4 باتوں پر عمل کرے گی، 4 باتوں پر، صرف 4 باتوں پر، وہ سیدھی جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے چلی جائے گی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ 4 باتوں میں سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، 4 میں سے پہلی ہے۔ دوسرا، رمضان المبارک کے روزے۔ تیسرا، اپنے آپ کی حفاظت، اپنے کو غلط کام میں کبھی بھی ملوث نہ کرے، پاک دامن اور پاک صاف رہے، یہ تیسرا۔ اور چوتھا، اپنے شوہر کی فرما برداری۔ یہ 4 باتوں پر جو عورت عمل کر لے گی، پیارے آقا نے کہا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ ہمارے آقا نے کہی ہوئی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ اس لیے تمام عورتوں سے میری مؤدبانہ اپیل ہے، ان 4 باتوں پر خاص کر کے عمل کرو، اور صبح و شام لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو۔ کلمہ جتنا بھی ہم پڑھیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اپنا ایمان تازہ رہے۔ صبح شام کی تسبیحات پڑھے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو، اتنا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ایسی بہترین موت دے گا اور ایسا آخرت میں انعام دے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہم نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے خزانہ غیب کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا کیسا تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، کوئی نہیں جانتا، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی نہیں جانتا
میں نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے جو میرے حکم پر چل کر آئے گی، میں ان کے لیے ایسے ایسے غیب کے اندر، خزانہ غیب میں ایسے ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان اور تمہاری راحت کے سامان اور تمہاری راحت کے اسباب ایسے تیار کر کے رکھے ہیں کہ کوئی کسی دل پر، کسی دماغ پر، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دماغ نے سوچا نہیں، کسی کے دل پر وہم بھی نہیں آیا۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے تیار کر کے رکھی، ایسی جنت دے گا اللہ کہ جو ہماری جی کی چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ موت کے وقت سے ہی خوشخبری شروع ہو جائے گی۔ میں نے ابھی شروع میں جو آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو ایک مانا یعنی کلمہ پڑھا، اس کے بعد جمے رہے موت تک، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے اتریں گے اور 3 خوشخبریاں دیں گے۔ اللہ تخافوا، ڈر مت، غم مت کر، ڈر مت، اللہ تخافوا۔ آگے کیا ہوگا؟ ڈر مت، کیونکہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے تو اکیلا آدمی جانے سے ڈرتا ہے۔ حج کے اندر بھی بڑا لمبا سفر ہے، اگر حج میں ہم جاتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ساتھی ہمارا محلے کا یا ہمارا ساتھی کو آ گیا ہوتا اچھا رہتا، کیونکہ لمبا سفر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی لمبا سفر ہے، قبر کا سفر، حشر کا سفر، پل صراط کا سفر، حساب و کتاب کا سفر، عدل اور انصاف کا سفر، میزان کا سفر، یہ لمبا سفر ہے۔ تو یہ ڈر لگتی ہے مرنے والے کو، تو فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈر مت، ولا تحزنوا، غم مت کر جو پیچھے چھوٹ گیا، تیری بیوی، تیرے شوہر، تیرے بچے چھوٹ گئے، تیرا گھر بار چھوٹ گیا، تیری کھیتی چھوٹ گئی، تیرا کاروبار چھوٹ گیا، ولا تحزنوا، غم مت کر۔ اور تیسری خوشخبری دے دے، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری سن جنت کی، کہ دنیا میں تیرے سامنے قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر لوگ تمہیں سناتے تھے اور کہہ رہے تھے کنتم توعدون، تم سے وعدہ کر رہے تھے جنت کا، یہ خوشخبری سن جنت، دیکھ جنت مل رہی ہے تجھے۔ قبر میں جانے کے بعد، مردے کو قبر میں سلانے کے بعد، صبح و شام 2 وقت فرشتے آتے ہیں۔ اگر مردہ جنتی ہوتا ہے تو جنت دکھلا کر اس کو اور خوشی بڑھاتے ہیں، اور اگر مردہ دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ دکھلا کر اور ڈر پیدا کرتے ہیں اور غم دیتے ہیں۔ صبح شام ہمارا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، جنت دکھائی جائے گی، جہنم دکھائی جائے گی۔ جنت دکھلا کر اسے خوشی ہوگی، کہیں گے فرشتے جنت تیری دیکھ، تو نے دنیا میں رہ کر 5 باتوں پر عمل کر لی، کلمہ پڑھنے کے بعد 4 باتوں پر تو عمل کرتی رہی تو تجھے ملی، اگر ان باتوں میں سے کسی بات کو چھوڑ دیتی تو یہ جہنم دکھاتا، دیکھ تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچایا۔ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اتنی تکلیف اور عذاب والی چیز ہے، اور جنت اتنی بہترین عمدہ ہے کہ ہمارے دماغ میں اس کا فہم گزر نہیں سکتا۔ لیکن جنت جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے کچھ وقت کچھ موقع دے دیا، کچھ عملیات دیے، کچھ کرنا ہے تب ہم کچھ پائیں گے۔ بغیر محنت کے اتنی بڑی جنت کیسے مل سکتی ہے میری ماں بہنیں، کہ تھوڑی بھی محنت نہ لگے، تھوڑی سی محنت کر دیں گے اللہ اس سے دنیا سے 10 بڑی گنی جنت دے دے گا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سادے ڈریس میں پھرتے تھے، فقیرانہ ڈریس تھا ان کا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو وہاں ایک حسین جمیل عورت جو بادشاہ کی باندی تھی،
وہ اپنے خداموں کے ساتھ وہ بھی سفر کرنے نکلی تھی، تو اس باندھی کو تھوڑا مذاق سوجا۔ ان مالک ابن دینار رحمۃ اللہ کے ولی جو تھے وہ جا رہے تھے، تو اس نے باندھی نے ان اللہ والوں کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ باندھی، تجھے تیرا آقا کیا فروخت کرے گا، یعنی بیچے گا؟ تو باندھی تعجب میں پڑ گئی کہ اگر کہا کہ بیچ بھی دے تو تجھ جیسا فقیر مجھے لے سکے گا، میری قیمت ادا کر سکے گا؟ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیری قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ تو مالک ابن دینار نے کہا تیری قیمت صرف 2 کھجور کی گٹھلیاں، 2 کھجور صرف۔ تو وہ ہنس پڑی۔ باندھی نے اپنے خدام سے کہا کہ اس چاچا کو ہمارے ساتھ لے لو، تھوڑا مذاق رہے گا۔ وہ بادشاہ کے پاس لے گئی، بادشاہ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے اللہ والوں کے سامنے نظر اٹھائی، یہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کے چہرے پر اتنی نورانیت تھی، چہرہ جیسے ہی اٹھایا اور بادشاہ کے سامنے دیکھا، بادشاہ کے اوپر رعب طاری ہو گیا، ڈر بیٹھ گیا اس کے دل میں۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت کیا چاہتے ہیں کہ تیری یہ باندھی کتنے میں تو بیچے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ خرید سکتے کہ ہاں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت 2 کھجور کی گٹھلی یا 2 کھجور۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے ایسے کیسے قیمت لگائی؟ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ نے کہا اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں، خرابیاں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا کیا خرابی؟ تو اللہ کے ولی نے خرابی بتائی، دیکھو اگر وہ سر میں تیل نہ لگائے، کچھ دن تک تیل نہ لگائے تو جوئیں پڑ جائے، کچھ دن تک نہائے نہیں تو بدبو آنے لگے، ایسی بہت ساری خرابیاں گنائیں۔ پھر کہا اگر اتنی خرابی والی کوئی باندھی ہو تو اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے بادشاہ؟ اس کی قیمت یہی ہو سکتی ہے 2 کھجور کی گٹھلیاں۔ اور میرے پاس اللہ کے ولی نے کہا مالک میں کہ میرے پاس اس سے کئی گنا زیادہ حسین و جمیل عورت جو کافور اور مشک سے بنی ہوئی، جن کے بال کا ایک بال بھی اگر پوری دنیا کے سامنے آ جائے پوری دنیا روشن ہو جائے، ایسی حسین جمیل خوبصورت باندھی جو میرے پاس ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی قیمت بھی کچھ نہیں، اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد پڑھ لو اور اللہ کے سامنے استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں ایسی حورے اور ایسی باندیاں دے گا جن کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور استغفار کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ جنت کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جنت کے، انہی کو جنت ملے گی۔ میری ماں بہنیں، جنت اتنی سستی بھی نہیں کہ بغیر محنت سے مل جائے اور اتنی مہنگی بھی نہیں کہ محنت کرنے کے بعد نہ ملے۔ اللہ تو بہت قدر کرنے والا ہے، تھوڑی سی عبادت پر اللہ ہمارا راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یا جو بندی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائے، تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، روزی تو اور پیسے تو بینک بیلنس تو ہمیں زیادہ چاہیے اور عبادت کم، عبادت اتنی کم کہ نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی
10 منٹ تک یا 15-20 منٹ تک ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے نہیں، دعا نہیں مانگتے، سلام پھرا ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیر کر ختم۔ یہ سب حالات میری ماں بہنیں ہمارے اعمال کی وجہ سے دنیا میں۔ دیکھو مسلمانوں کے حالات آج، عورتوں کے حالات، مردوں کے حالات، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے، زندہ جلایا جاتا ہے، معصوم بچوں کو جلایا جاتا ہے، کتنا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ یہ سب ہمارا قصور ہے، ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، سب ہمارا قصور۔ پیارے آقا نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ میری امت کے اندر اگر گالی گلوچ زیادہ ہو جائے گی تو غیروں کے دلوں میں ان کے ڈر ختم ہو جائے گا، غیروں کے دلوں میں مسلمان کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھو آپس میں چھوٹا سا بچہ، 5 سال کا بچہ ایسی خطرناک گالی بولتا ہے کہ ماں باپ بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ موبائل کے زمانے نے آ کر، موبائل نے آ کر پوری زندگی کو برباد کر دیا، بچوں کے بچپنوں کو ختم کر دیا، جوانی کے جوانی کو ختم کر دیا، اور جوانی برباد ہو گئی۔ جگہ جگہ اللہ کی طرف سے طوفانوں کا آنا، حالات کا آنا۔ آج مکہ جیسی جگہ، مکرم مقدس جگہ، دیکھو پرسوں 2 دن پہلے مکہ میں کیسا طوفان آیا، کلاک ٹاور پر بجلی گری، ہواؤں طوفانوں کے ساتھ پورے حرم شریف کو ہلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہاں جانے کے بعد بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی گناہ کو نہیں چھوڑتے، موبائلوں کو نہیں چھوڑتے، سیلفی لینا چھوڑتے نہیں، حالانکہ وہاں فوٹو لینا حرام ہے۔ سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ اپنے مبارک گھر کے اندر تصویروں کو کھولا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے آقا کی دعا کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا حالات، تھوڑا تھوڑا عذاب ہم پر بھیج رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہے کہ 1 سیکنڈ ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے، اتنے گناہ ہمارے اندر ہو گئے، ہم سوچ نہیں سکتے میری ماں بہن۔ لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے، اس کی ذات کے اندر حلم اور بردباری ہے۔ برداشت کی صفت اللہ کے اندر زیادہ ہے، اور اللہ برداشت کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے کہا میری امت آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چھوڑ دے گی، اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برے باتوں سے منع کرنا چھوڑ دے گی، اپنے ہاتھ نیچے جو ہوگے ان کو اچھی بات نصیحت کرنا چھوڑ دے گی۔ جیسے ماں ہے، ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کر سکتی کہ بیٹا موبائل کو زیادہ نہ دیکھ، نماز کی پابندی کر، قرآن کی تلاوت کر، کہہ سکتی ہے لیکن پھر بھی نہیں کہہ رہی۔ باپ اپنے بچے کو کہہ سکتا ہے لیکن نہیں کہتا، بھائی اپنی بہن کو کہہ سکتا ہے لیکن نہیں کہتا، پڑوسی رشتہ دار ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو کہہ سکتا ہے لیکن نہیں کہتا۔ یہ عذاب ہے۔ 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ میری امت اگر آپس میں اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دے گی، تو میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دوں گا۔ دیکھو آج ظالم بادشاہ مسلط ہو گئے ہیں، مسلمان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کمینہ، مسلمانوں کو ختم کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر جو فساد، جو حالات، جو طوفان، جو مشکلیں، جو پریشانیاں آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے لائے ہی ہے۔
اگر سب مسلمان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائے، کم سے کم نماز زندہ ہو جائے 100% ہماری زندگیوں میں، جتنی جمعہ کے اندر مردوں کی تعداد ہوتی ہے جمعہ کے اندر مسجد میں، اتنی تعداد فجر میں ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں انقلاب لا دے گا۔ کوئی کسی کی طاقت نہیں کہ مسلمانوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کسی کی ہمت نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غم مت کرو، گھبراؤ مت، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مومن، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ تو۔ آج ہم ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ ایمان والا اور مسلمان میں فرق ہے کہ جب یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جگہ دل ہے، جب دل میں چلا جائے گا تو آدمی مومن بن جائے گا۔ دل میں اس کی جگہ جہاں ہے رہنے کی وہاں چلا جائے گا، اندر سے دنیا نکل جائے گی۔ کلمہ اندر رہے گا تو اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب صحیح ہو جائے گا، تب کہلائے گا مومن۔ پھر مومن ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پر لازم ہے کہ مومنوں کی مدد کرے، ضرور کرے گا اللہ۔ پیارے آقا کے زمانے میں نہیں کی، بدر کے موقع پر کی۔ بدر کے موقع پر، بدر، جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، 313 صحابی تھے بس، اور آگے سامنے کافر 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ پیارے آقا پوری رات اللہ کے سامنے روئے اور یوں کہتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے بندے اگر آج ختم ہو گئے، پوری دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بنے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مٹھی بھر جن کے پاس کوئی تلوار نہیں، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی سواری نہیں، تو ہی اس کا سہارا ہے، تو نے اگر آج مدد نہیں کی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بچے گا نہیں۔ پیارے آقا پوری رات روئے۔ صبح اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اور 5000 اور 3000 ایسی تعداد میں فرشتوں کی تعداد بھیجی اور اللہ کی مدد بہترین ہوئی۔ 70 سے زیادہ قید ہوئے اور کئی کافروں کو جہنم نصیب کر دیا۔ کتنے چلے گئے دنیا سے؟ یہ اللہ کی مدد آئی۔ ایسی کیسی کتنی جنگیں ہوئی، سب میں اللہ کی مدد آئی۔ جب مومن بنیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن ہمارا بکھرا ختم ہو جائے گا، ہم ہماری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیروں کے حوالے ہمیں کر دے گا۔ اس لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر کے حوالے نہ کرے۔ اللہ ہمارا امتحان لے، لیکن آزمائش ہے، تھوڑی ہم جتنی برداشت کر سکے اتنی اللہ ہم پر آزمائش ڈالے۔ اگر مقدر میں آزمائش ہے، ورنہ عافیت ہی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ ہمارے اندر طاقت ہے ہی نہیں کہ برداشت کرنے کی کہ ہم برداشت کر سکیں۔ اس لیے اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ جتنی زندگی پیچھے گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، ٹی وی دیکھنے میں گزر گئی، موبائل دیکھنے میں گزر گئی، بغیر نماز کے گزر گئی، بغیر تلاوت کے گزر گئی، اور جھوٹ میں گزر گئی، دھوکہ دینے میں گزر گئی، جتنی بھی زندگی گزر گئی اللہ سے معاف مانگے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ امتی مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہو سکتے لیکن میری امت میں یہ دو چیزوں تو نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ سے، دھوکہ دینے سے کسی آدمی سامنے والے کو بھی عزت کی اور آبرو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کسی کی آبرو ریزی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے برابر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری ماں بہنیں روزانہ تلاوت کی پابندی کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کرے، صبح و شام درود اور استغفار پڑھتے رہے، اور روزانہ اللہ کے سامنے 5 منٹ 10 منٹ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے کچھ مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ اللہ کے سامنے مانگیں گے اللہ راضی ہوگا۔
کسی سے کچھ نہیں کہے گا اور خوش ہو جائے گا. دنیا والوں سے ایک مرتبہ کہیں گے تو ایک مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ منہ بگاڑے گا. اور وہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ایسی ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس مانگو گے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا، اور نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ہر ایک دعا ہماری قبول ہوتی ہے، صرف اتنا کہ ہم حرام مال ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں نہیں آنا چاہیے. حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے گا 40 دن کی دعائیں رد ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. میری ماں بہنیں، ہمارے شوہر، ہمارے گھر والے، ہمارے بیٹے جو کمائی کر کے لاتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، ان سے تحقیق کرے، ان سے کہے کہ بھئی گبن کا، جھوٹ بول کر یہ کمایا تو نہیں ہے، آپ لا کر گھر میں دیتے ہو، کھائیں گے سب لیکن بھگتنا آپ کو پڑے گا. اس لیے یہ بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن غفلت والا نہیں ہو سکتا، چوکنا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہے، خطاوار ہے، قصوروار ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مستورات کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ عورتیں گھروں کا کام کرتی ہے، اے اللہ خود کے بچوں کو سنبھالتی ہے، اس کے ساتھ تیری عبادت بھی کرتی ہے. اے اللہ تو ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بھول چوک کو تو معاف فرما. سب عورتوں کو سچا اور پکا نمازی بنا دے، تیرے حکم پر چلنے والے بنا دے. اے اللہ 4 باتوں پر عمل کرنے والی بنا دے، نماز کی پابند بنا دے، روزے کی پابند بنا دے، خود کی حفاظت کرنے والے بنا دے. اے اللہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ان عورتوں کو بنا دے. اے اللہ ان 4 باتوں کو اوپر عمل کرنے والی تو بنا دے گا، یہ ساری عورتیں جنت کی حقدار بن جائے گی. اے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو مرحوم حبیب بھائی چلے گئے، اے اللہ جتنے بھی کار خیر آج ہوا ان سب کا ثواب ان کو پہنچا. ان کی قبر کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبر کے سوال جواب کو آسان فرمائی. اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر چوڑی اور وسیع بنا دے. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ کروٹ چین سکون عطا فرما، بال مغفرت فرما. اے اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا گئے یہ سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ان سب کو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض فضل کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.